للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے انہی کی بری صفات ہیں، صفات ان کی بری ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لائے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بہت غالب، بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی جو 3 آیات کا کل بیان ہوا تھا 57، 58، 59، اس میں انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو حقیر چیز کو پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے اعلیٰ چیز کو پسند کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا منہ سارا دن سیاہ یا کالا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو شکل دکھانا پسند نہیں کرتے، اور بس یہ پروگرام بناتے ہیں کہ اس بیٹی کو کس طریقے سے قتل کرنا ہے، اور ان کے گھر میں صف ماتم بچ جاتا ہے۔ یا ایک اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کے جو مختلف انداز ہیں، اسپیشلی ان کفار کا ذکر کیا تھا، گو کہ مسلمانوں میں بھی وہ عادتیں موجود ہیں کہ جن کے بعض گھروں میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہاں کسی کو مبارکباد نہیں دی جاتی، بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، بیٹی پیدا ہو تو نہ صرف باپ رونا ڈال دیتا ہے، ماں بھی رونا ڈال دیتی ہے، بہنیں بھی رونا ڈال دیتی ہیں کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ میرے بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ہم نے تو سوچا تھا کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میرے بھائی کو تو اللہ نے بیٹی عطا فرما دی، رونا دھونا اور آنسوؤں کے ساتھ روتی ہیں بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے کل کی ان آیات میں یہ فرمایا تھا کہ یہ کافروں کا عمل ہے اور یہ کافروں کی مشابہت ہے کہ ان کی مشابہت میں بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر مبارک نہ دینا۔ اب آگے جو فرمایا گیا کہ ان کی صفات بہت بری ہیں، آج کی جو آیت نمبر 60 میں نے آپ کے آگے بیان کی، یعنی کہ ان میں سے کچھ لوگ تو شرم کی وجہ سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹا نہیں پیدا ہوا، اس وجہ سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے اور بیٹوں کو مبارک سمجھتے تھے، وہ اس لیے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ اس لیے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کا رزق جون سا ہے اس کا کہاں سے بندوبست ہوگا اور ان کے رزق کا کیسے انتظام کیا جائے گا۔ تو وہ اس وجہ سے ان کو، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور آپ سے پچھلے دور مبارک میں بیٹیوں کو، اور وہ جو قبیلے، جو مختلف قبیلے کے لوگ تھے، قبیلہ خزاع اور قبیلہ تمیم کے جو لوگ تھے، وہ بعض لوگ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو چھری سے ان کے گلے ذبح کر دیا کرتے تھے، بعض لوگ بیٹیوں کو پانی میں سانس بند کر کر مار دیتے تھے، بعض لوگ بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفنا دیتے تھے، اور بعض لوگ کنویں میں پھینک دیتے تھے۔ پھر یہ ساری کل اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہوا تھا۔ تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں کہ یہ جو کرتے تھے، اور بعض لوگ کے رزق میں کمی ہو جائے گی، رزق کہاں سے بندوبست ہوگا، تو کیا انہیں نہیں معلوم کہ اصل میں رازق ہے کون؟ اصل میں تو رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جون سے وہ بھئی جو تمہیں رزق دے گا، جو تمہارے بیٹوں کو رزق دے گا، تو وہ تمہاری بیٹیوں کو رزق نہیں دے سکتا۔ کیسی حماقت اور کیسی جاہلانہ حرکت اور یہ کفریہ یہ انداز اور طریقہ جون سا ہے۔ تو جہاں وہ تمہارے بیٹوں کو رزق دے گا، وہاں
دسترخوان کے اوپر تمہاری بیٹی کے لیے رزق کا بندوبست نہیں کرے گا؟ کیا تم یہ اس وجہ سے ان کے گلے کاٹ دو گے یا ان کو زندہ دفنا دو گے کہ ان کے لیے کہاں سے بندوبست ہوگا؟ تو جس طرح تمہارے بیٹوں کا وہ ذمہ دار ہے، اسی طرح تمہاری بیٹیوں کا بھی ذمہ دار وہ ہے۔ تو اصل سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جانور جون سی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر جان چھڑکتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، مگر تم کتنے ظالم اور خوفناک لوگ ہو کہ تم بیٹوں کے اوپر تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، اور بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے گلے کاٹ دیتے ہو یا ان کو دفنا دیتے ہو، اور اگر تمہیں کوئی مبارکباد دے دے تو تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر مبارکباد دے دی ہے جون سی ہے، اور مبارکباد تو جو ہے یہ بیٹے کے پیدا ہونے کے اوپر دینی چاہیے تھی۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے، کیونکہ پیچھے اس کا پچھلی 3 آیات میں بڑی تفصیل سے کل ذکر ہوا تھا، تو فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے انہی کی بری صفات ہیں، انہی کی بری صفات۔ وہ کافر جو کہتے تھے، اچھا پھر کیا کرتے تھے؟ اب ان کی یہ صفات اس لیے بھی بری تھیں، کل بھی اس کا ذکر گزرا تھا، آج آگے مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ جو کافر ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب اچھا اپنے لیے بیٹے کو پسند کرتے تھے، اور جس چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے اس کو اللہ کے لیے پسند کرتے تھے، اور اپنے لیے بیٹے میں بڑائی سمجھتے تھے اور بیٹی کے پیدا ہونے میں حقارت سمجھتے تھے، اور تو جس چیز میں حقارت اپنے لیے سمجھتے تھے وہ چیز اللہ کے لیے پسند کرتے تھے، اور جس چیز کو بڑا اور اعلیٰ سمجھتے تھے اس کو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ ایک ان کی یہ جہالت تھی، اور کفریہ ان کا یہ عمل تھا کہ اپنے لیے جو چیز بری سمجھتے تھے وہ اللہ کے لیے اس کا ثبوت مانتے تھے، بلکہ اس کے ثبوت دیتے تھے کہ نہیں بیٹیاں جون سی ہیں یہ تو اللہ کی ہیں، اور بیٹی کو برا سمجھتے تھے اور بیٹی کو قتل کرتے تھے اور بیٹی کو ڈبو دیتے تھے یا زندہ درگور کر دیتے تھے جون سے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی صفات بہت بری ہیں، بہت بری صفات کے یہ مالک ہیں، یہ جاہل بھی ہیں اور یہ کافر بھی ہیں۔ جاہل اس لیے کہ یہ نہیں جانتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تو اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں اور اس کا ثبوت دیتے ہیں، اور دوسرا اولاد وہ مانتے ہیں جو اپنے لیے حقیر اور منحوس جانتے ہیں۔ اللہ تو بیٹوں سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے جن سے۔ تو جاہل تو یہ اس لیے اور کافر اس لیے کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا یا بیٹوں کی نسبت بھی کرنا یہ تو ویسے ہی کفر ہے، سخت کفر ہے۔ اور بری صفت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی بہت بلند صفاتیں، یعنی بہت بلند صفات اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہ وہ بادشاہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سلامت ہے اور امان دینے والا ہے، وہ نگہبان ہے، وہی غالب ہے، وہی عظمت والا ہے اور سب پر بڑائی والا ہے، وہ جون سے۔ اور کہیں فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، وہی ہے اللہ، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ایجاد کرنے والا ہے، وہ صورت بنانے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے لیے، سب اچھے نام اسی کے لیے۔ تو اب یا اللہ پاک نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض،
اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی تو بہت بلند مثالیں ہیں، بہت بلند صفات ہیں، تم اس کو بیٹیوں والا کہہ رہے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں؟ ہاں، اللہ کی تو صفات بہت بلند ہیں جو ان سی ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ کی بلند مثالیں، اور اس آیت میں مثالیں، اب اچھا اس آیت میں تو اللہ پاک نے یہ فرمایا نا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیں۔ تو اچھا اب آگے اسی صورت کی چند آیات کے بعد آگے آتا ہے وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ اسی کے لیے بڑی زبردست مثالیں ہیں اور صفات ہیں، دوسری طرف فرما دیا کہ تم اس کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کرو، اور خود اپنی مثالیں بیان کی جو ہم آگے بیان کرتے ہیں، جو ان سے بیان کرنے کا حکم ہے۔ تو اصل میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ کی جو منع کیا گیا نا مثالیں نہ بیان کرو، وہ یہ کہ ایسی مثالیں نہ بیان کرو جن میں نقص ہو یا عیب ہو یا کفریہ باتیں ہوں، جیسے کہ کافر باتیں کرتے تھے کہ بیٹیاں جو ان سی ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ایسی مثالیں نہ بیان کرو جن کی مخلوق میں کسی کے ساتھ مشابہت ہو، مت ایسی بالکل بھی نہ کرو۔ ایسی مثالیں یا صفات بیان کرو جن کی مخلوق میں کسی کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم خود سے اللہ تعالیٰ کی مثال یا صفت بیان نہ کرو۔ ہاں، اللہ نے اپنے متعلق قرآن میں، اپنے کلام میں جو خود سے اپنے متعلق مثالیں یا اپنی مثالیں بیان کی ہیں وہ بیان کرو، وہ بیان کرو جن سے۔ فار ایگزامپل کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر بڑا طویل اس موضوع کے اوپر تھا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ ایسے الفاظ لگا لیتی ہیں جو کہ لگانے سے منع ہے، چونکہ وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ مختصر سی بات میں عرض کرتا ہوں، جیسے کہ آج بعض لوگ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ میاں لگا لیتی ہیں، اللہ میاں، اور اب یہ کہنا سخت ناجائز ہے۔ اللہ کو میاں، ایک میاں بوڑھے شخص کو بھی کہا جاتا ہے، میاں عورت کے خامد کو بھی کہا جاتا ہے، میاں کے کمزوری کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے جن سے۔ تو ایسا لفظ مفسرین نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ مت لگاؤ۔ ہاں، اللہ عز و جل کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دو، اللہ جل جلالہ کہہ دو، ایسے الفاظ بولو۔ ایسے الفاظ اللہ کے نام کے ساتھ لگانا ناجائز ہے جو انسانوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جو انسانوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ایک بڑا طویل لیکچر تھا جو کچھ عرصہ پہلے میں نے، وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا، مگر بہرحال یہاں یہ فرمایا، آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی بہت بلند صفات ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔